بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا اور نرالا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا ولی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوا۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات رونما ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پلوں کے بوجھ سے دب گئے، گٹھائیں جھوم جھوم کر آتیں اور خوب برستیں۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کی نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختی ہوئی سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف نور اور روشنی پاتی اور محسوس کرتی تھی، جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنی محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پلایا۔ بحر و بر کی تمام مخلوقات تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد کی خوشی میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد کے لیے گئے۔ یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کی ایوانوں میں بھی ہلچل مچی۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتی کی ولادت کی خبر سنی
تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ میں موجود تمام بڑے بت منہ کے بل گر پڑے۔ دوسری تاریخی کتابوں اور خصوصاً زرتشتیوں کی کتاب میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنکرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درہشا پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ کی وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیل گیا۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔